لغوی اعتبار سے امت کا معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ امہ، الامہ، امہ یا ام سے امت نکلا ہے، امہ یا ام سے، الف میم میم، امہ. اور اس کے ساتھ امت اس بنیاد پہ بنا ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے کسی ارادے کے تحت، کسی خاص مقصد کے تحت جمع ہو جانا، یا کوئی خاص مقصد کے تحت ٹریول کرنا، کوئی خاص مقصد کے تحت مجتہد ہو جانا، کوئی خاص مقصد کے تحت کوئی کام کرنے لگنا، اس کا اصل مقصد لغوی اعتبار سے معنی. اسی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے فتح کے اندر. فرمایا آمین البیت الحرام. جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور اس وقت جب اللہ کے رسول 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اور نیتیں سب کی کیا تھی؟ کس طرف جا رہے تھے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے. کہاں جا رہے تھے؟ بیت الحرام، کعبۃ اللہ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آمین، امت سے نکلا ہے، آمین البیت الحرام. تم سب ایک ہی قصد کر کے، ایک ہی ارادہ کر کے، ایک ہی نیت کر کے تم بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے عمرے کے ارادے سے. تو ایک قصد پر جمع ہو جانا، ایک مقصد پر جمع ہو جانا، ایک چیز کے لیے جمع ہو جانا، ایک چیز کے لیے حرکت میں آنا، یہ ہے لفظ امہ اصل میں معنی لغوی اعتبار سے. اور قرآن میں امت کے الفاظ یا امت کے معنی تقریباً مفسرین کہتے ہیں کہ 13 معنی استعمال ہوئے ہیں. 13 معنی استعمال ہوئے امہ. امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت کو بھی کہا ہے، ایک جماعت کو، ایک جماعت. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. تو ایک بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت، ہاں، اسی بھی امہ کہتے ہیں. اچھا، دوسری جگہ فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، پورے لوگوں کے لیے سب کے سب ایک ہی جماعت تھے. کب تک؟ حضرت آدم سے حضرت نوح تک پوری امت ایک ہی تھی. مسلمان کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، حنفی، شافی، مالکی، فلاں فلاں فلاں، ہاں، کوئی نہیں تھا. سب ایک ہی مسلمان تھے، توحید پرست تھے. امۃ واحدہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں 10 قرون کلہم علی الاسلام، یہ کان بین آدم و نوح 10 قرون. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں ہیں. 10 صدی 100 سال، 10 صدیاں ہیں، اور سب کے سب کلہم علی الاسلام، سب اسلام پہ تھے، کوئی تفرقہ نہیں ہوا تھا. ہاں. اچھا، اس کے بعد خود امت محمدیہ کو باقاعدہ ایک ٹائٹل کے تحت پوری امت کو مجموعی طور پر خطاب کیا گیا. کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، دیکھو تم پورے کے پورے سب سے بہتر امت ہو. ایک ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر جماعت ہو. خیر امہ، خیر امہ، بہترین جماعت ہو تم. امت کا ایک معنی جماعت کے اندر چھوٹی جماعت کو بھی امہ، سب کل لوگوں کے لیے بھی امہ، خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کو امہ، اور امہ میں بھی خیر امہ، بہترین امہ. اچھا، اسی طرح عرصہ دراز کو، مدت کو بھی امہ لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تھے، وہاں پر 2 قیدی آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے خواب بتائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کا خواب تو یہ دیا کہ تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، وہ تو گیا. دوسرے کو بتایا کہ تو جا کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، پھر ریٹرن وہی کام پہ جس کام کو پہلے کرتا تھا. تو اچھا، تو جائے اور بادشاہ کے پاس رہے تو یاد رکھنا میں انوسنٹ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، یہ لوگ ڈال دیے مجھے جیل میں، تو وہاں میرا بھی ذکر کرنا، ہاں، ذکر کرنا. یہ کہہ کے چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول جیسے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بعینی وہی ہوا، اور یہ چھٹ کے چلا گیا بادشاہ کے پاس شراب پلانے کے لیے. لیکن عرصہ ہو گیا، بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو کہ کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے.
میرے بارے میں ذکر کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف میں بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. ایک مدت بعد خود بادشاہ ایک خواب دیکھا. تو حبوت نے پوچھا کہ بھائی یہ خواب کی تعبیر کون بول سکتا ہے؟ تب کہیں جا کے وہ ساقی جو شراب پلانے والا تھا اس کو یاد آیا، ارے حضرت یوسف تو جیل میں ہے اور ذکر کرنے کا بھی کہا تھا، میں نے نہیں کیا. تو اللہ اس کو ذکر کرتا ہے بعد امہ، بہت مدت بعد اس کو خیال آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی ہے مجھے معلوم ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. تو اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، وہ گئے تھے. اچھا خیر، تو اس معنی میں بھی لفظ امہ استعمال ہوا ہے، اس معنی میں بھی لفظ امہ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح ہماری ہی طرح مخلوقات کے لیے بھی امہ استعمال ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. امم امثالکم، امت کی جمع امم. امت کی جمع کیا ہے؟ امم. جمع ہے، پلورل ہے، سنگولر امہ، جمع امم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے ایسے وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر کروڑوں مخلوقات ایسے ہیں جو تمہارے علاوہ تمہاری طرح ہیں، جی رہے ہیں، یعنی تمہاری طرح ان کے نیشنز ہیں، تمہاری طرح ان کی امتیں ہیں. اب ایک اٹھا لو، تم طیور کا اٹھا لو، خود طیور میں، پرندوں میں ہزاروں اقسام کے پرندے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. طوطا ایک الگ اس کی صنف ہے، کبوتر ایک الگ صنف ہے، فلاں ایک الگ صنف، وہ اپنے وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی بھی اپنی زندگی ہے. تو کروڑوں مخلوقات ہیں، تمہارے ایک نہیں ہے، کروڑوں مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے تو تمہیں نہیں دے گا. ان کی کوئی مخالفت نافرمانی نہیں ہوئی اور وہ برابر رزق پا رہے ہیں. تو اتنی بڑی مخلوقات کو، کروڑوں کو تو دے، تم اگر اطاعت میں میرے آ جاؤ تو تمہیں نہیں دے گا، تمہیں بھوکا مار دے گا. ہاں، تم کون سی چھوٹی مخلوق ہو؟ تمہارے سے بڑے بڑے مخلوقات، تمہارے کروڑوں لوگوں کا ایک کھانا ایک ویل مچھلی کھا لے گی، کروڑوں لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ بھوکی کبھی ویل مچھلی مر گئی کیا؟ نہیں. ویل مچھلی کے لیے کھانا کیا ہے؟ کروڑوں لوگوں کا بھی بس نہ آئے، اس کی چھوٹی سی کیا ہے آخری حصہ دم سے اگر وہ کشتی کے لیے، بڑے بڑے جہازوں کے لیے حرکت میں لے آئے تو بس زلزلہ آ جائے، وہیں پر جہاز الٹ جاتے ہیں. ہاں، وہ معمول جہازوں کے سامنے، ویل مچھلی کے سامنے جہاز جو ہے نا وہ بالکل ایک تن کا نظر آتا ہے، ایک تن کا. تو اتنی بڑی مخلوق ہو، اللہ دے رہا ہے رزق. تمہارا پیٹ کتنا، تمہیں کھاتے کتنے مرغیاں کھائیں گے؟ ایک ہی ٹائم 10 جوڑ ڈالے تو کھائیں گے گی تمہیں؟ کھائے تبھی سیدھا پہنچ جائیں گے رات کو. تمہارا پیٹ سہانگا نہیں. تمہیں بہت سے بہت ایک ٹانگ کھا سکتے، 2 ٹانگ کھا سکتے، نہیں تو ایک پوری مرغی کھا سکتے. اس کے اوپر کھاؤ، بولو لاکھ روپے دے دوں جی 5 مرغیاں کھا. نہیں میں نہیں ہوں گا میرے ہاتھ سے، تمہیں لاکھ روپے نکو دے، میں مرتا نہیں کروں بولے گا. تو اتنا پیٹ تمہارا، تم کو نہیں دوں گا، ان سب کو دے رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اتنے امم ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہ کہا ہے. تو اب آئیے، بہت سے معنی ہم جان چکے ہیں امت کے.